لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، اللہ رب العزت کی صفت رزاق اس اعلیٰ معیار کی ہے کہ ہر شخص کے رزق کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ فلاں شخص کو اتنا رزق ملے گا اور فلاں کو اتنا ملے گا. کوئی کسی سے سبقت نہیں لے جا سکتا کہ جب تک اللہ رب العزت کی چاہت نہ ہو، اللہ رب العزت کے ارادے میں نہ ہو، اس وقت تک کوئی شخص بھی اپنے رزق میں اضافہ یا کمی نہیں کروا سکتا. یہ رزق پہلے دن سے ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے اور ہماری تقدیر میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ فلاں میرے اس بندے کو اتنا رزق ملے گا اور فلاں کو اتنا رزق ملے گا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. کہ جتنا اللہ رب العزت رزق چاہے گا اتنا ہی اس بندے کو ملے گا. اب سوال یہ ہے، جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رزق لکھ دیا ہے پھر ہمیں اتنی دغلو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مل کر رہے گا.
ما یشاء کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی محنت کو دیکھ کر، آپ کی جستجو کو دیکھ کر، آپ کی لگن کو دیکھ کر بعض مرتبہ آپ پر ہی انحصار ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ اگر محنت کرے گا تو یہاں تک پہنچے گا۔ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، لیکن لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے اور بڑے بڑے کاروبار کر رہا ہے، ایک پورا نظام اس کے پاس ہوتا ہے، فیکٹریاں چلا رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو اس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا۔ یونصر بقدر ما یشاء، اللہ جس کو چاہے رزق دے دے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا آدمی ہے جو اپنے سرٹیفکیٹ، ہزاروں سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہے کہ اگر اس کو کہیں بھیجا جائے تو وہ 3-4 صفحوں کی سی وی تیار کر لیتا ہے، اور ہزاروں کورسز اس نے کیے ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، لیکن محلے میں ایسے ہی گھوم رہا ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، پریشان ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے کہ بعض دفعہ آپ کے پاس اسباب نہ ہونے کے پھر بھی اللہ آپ کو دے رہا ہے، اور بعض مرتبہ تمام اسباب موجود ہیں، تمام ڈگریاں موجود ہیں، لیکن کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، پریشان ہے، جہاں جاتا ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، جہاں جاتا ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کوئی واپسی والا نہیں ہے، کوئی واپسی والا نہیں ہے، ہر جگہ سے اس کو واپسی ہو رہی ہے، لیکن ایک ان پڑھ جاہل ہے، وہ جہاں جاتا ہے، جس جگہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ چیز سونا بن جاتی ہے، جس زمین پر ہاتھ رکھتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، جس پیسے پر ہاتھ رکھتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے الحمدللہ علی کل حال کہ اللہ رب العزت ہمیں جس حالت میں رکھے ہم اللہ کے شکر کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ہمارے پر کوئی بیماری لاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے اگر مجھے کسی امتحان میں، کسی مشکل میں، کسی بیماری میں اگر مبتلا کیا ہے تو میں تو اس سے زیادہ بیماریوں کا، مشکلات کا حقدار تھا، لیکن یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ مجھ پر مختصر سی آزمائش ڈالی گئی۔ اس پر مومن بندہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال کہ اللہ رب العزت جس حالت میں بھی رکھے میں شکر کرنے والا ہوں۔ کیوں بعض دفعہ اللہ رب العزت دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَن يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں مال دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، تو اللہ رب العزت اس کو آخرت میں مال دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ اپنی دنیا بنا لیتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اور بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے آخرت بنا لیتے ہیں۔ اب یہ میرا اور آپ پر ہے کہ ہم دنیا میں اگر مال بناتے ہیں تو کیا آخرت کی بھی فکر ہے یا نہیں، یا ہم دنیا میں ہی منہمک ہو گئے ہیں
قرآن پاک کی آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ لو تو دنیا میں اپنے رزق کے لیے پھیل جاؤ، اپنے رزق کی تلاشی کے لیے پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو کیا اللہ کے فضل سے تم رزق حاصل کر لو۔ تو یہاں بندے کی اپنی تعلیم، یہ اپنا ہنر کام نہیں آتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی مدد ہوتی ہے جو اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے۔ ایک شخص آیا بدوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے لیے، جیسے کہ لوگ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کوئی اچھا کام نہ بتا دوں، یہ لو 2 درہم، اس 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پینا اور ان کی ضروریات کی چیزیں خریدو، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ شخص جاتا ہے اور یہ دونوں کام کر کے لاتا ہے آپ علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے فرمایا گھر پر رزق دیا، گھر پر کھانا دے کر آئے ہو؟ فرمایا جی، کھانا بھی دیا اور کچھ کپڑے بھی لیے 1 درہم سے، اور دوسرے درہم سے یہ کلہاڑی خرید کر لایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کلہاڑی دی اور فوراً اس کلہاڑی کے لیے دستہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے دیا، جو پیچھے ایک دستہ ہوتا ہے کلہاڑی کا، اس کی لکڑی وغیرہ خود کاٹ کر تیار کی، اور اس کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور 15 دن تک تم مجھے نظر نہیں آؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس کو شہر میں جا کر بیچو، لکڑیاں کاٹو اور شہر میں جا کر بیچو، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا، یہ متواتر یہ عمل کرتے رہو۔ 15 دن کے بعد وہ آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں ہاں اب حالات کیسے ہیں؟ فرمایا حضرت بہت تبدیلی آ گئی، الحمدللہ میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور یہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا جا رہا ہے کہ میں روزانہ جاتا ہوں جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر اس کو لا کر بیچتا ہوں، اس طریقے سے میرے گھر کا گزر بسر آسان ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اب بتاؤ یہ بہتر ہے یا تم در در لوگوں سے جا کر جب مانگ رہے تھے یہ بہتر تھا؟ کہنے لگا حضرت یہ بہتر ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کما رہا ہوں۔ فرمایا تم نے بہت اچھا عمل کیا، یہ عمل بروز قیامت تمہیں مایوس نہیں کرے گا، تمہارے لیے رسوائی کا سبب نہیں ہوگا، تمہارے ماتھے پر کوئی رسوائی کا نشان نہیں ہوگا، تم بروز قیامت بھی ایک فائزین میں اٹھائے جاؤ گے، کامیاب لوگوں میں اٹھائے جاؤ گے کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے رزق کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، وہ مسلسل کلہاڑا استعمال کر کر کے اس کے ہاتھوں میں سختی آ چکی تھی، بعض دفعہ وہ ہاتھوں میں چھالے بن جاتے ہیں اور چھالوں کے بعد سخت ہو جاتے ہاتھ، تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو چوما، آپ علیہ السلام نے بوسہ دیا، فرمایا بروز قیامت یہ ہاتھ تمہارے لیے بطور سفارش ہوں گے کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک حلال رزق کا انتظام کیا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا تھا جس سے اس کے گھر کا گزر بسر ہوا تھا۔ تو جب آدمی محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا صلہ لازمی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں محنت کر رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا، تو میرے بھائی کچھ دن انتظار کر لو، کچھ لمحے انتظار کر لو، لیکن یہ رسوائی کی باتیں کرتے نہ پھرو، یہ ناشکری کی باتیں کرتے نہ پھرو،
ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اس آزمائش سے نکل جاؤ گے تو آگے آسانیاں ہوں گی۔ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک آپ کے پاس تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن کماتا ہوں، یہ میرا دوسرا بھائی ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور کچھ کمائی نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تربیت کے لیے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اللہ اگر تمہیں رزق دے رہا ہے تو کیا پتا تمہارے اس بھائی کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہو۔ تم جس کو سمجھ رہے ہو یہ کام نہیں کر رہا اور تمہیں رزق مل رہا ہے، تم گھر کا انتظام سنبھالے ہوئے ہو، یہ انہی کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہو۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جو کما رہے ہیں یہ سارا کا سارا میری محنت ہے، یہ میری محنت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ آپ کو اگر آج کسی جگہ اچھی جگہ جاب ملی ہوئی ہے، آپ کا کوئی کاروبار بہترین طریقے سے چل رہا ہے، آپ کی آمدنی روزانہ کے اعتبار سے بڑھ رہی ہے، تو یہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، اگر آپ کے والد والدہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر آپ کے بچے معصوم ہیں، اگر آپ کی اہلیہ آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہی ہے، تو یہ سب انہی کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے، یہ آپ کے خاندان کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت رزق دے رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی محنت شامل حال ہے، لیکن اس کے ساتھ تعلق آپ کے گھر والوں کا بھی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے رزق لکھ دیا۔ جب رزق لکھ دیا ہے، سبب آپ بن رہے ہیں، آپ کے ذریعے ان تک پہنچ جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے شکر گزار بن جائے، جس حالت میں بھی ہے اللہ کا شکر ادا کر۔ یا اللہ، جس حالت میں تم نے مجھے رکھا ہے میں اس لائق نہیں تھا، مجھے تو اس سے بھی بدتر حالت میں لے جانا چاہیے تھا جو میرے اعمال ہیں۔ نمازوں کی پابندی ہم نہیں کرتے، 30 روزے آتے ہیں اس کی پابندی ہم نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہوٹل رمضانوں میں بھی کھلے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمان رہتے ہیں، اس کے باوجود ہوٹل کھلے ہوئے ہوں رمضان المبارک میں، تو وہاں پر کون جا رہا ہے؟ یا دوسرے علاقے کے لوگ نہیں آتے؟ اسی علاقے کے لوگ یہی کے مسلمان ہیں، فرض روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک روزہ چھوڑ دینا، ایک فرض روزہ چھوڑ دینا، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی چیز ہے، ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گئی تو گئی، دوبارہ نہیں اس کی واپسی۔ ایک نماز اگر چھوڑ دی ہے اس کی قضا کر لو، لیکن وہ قضا اس کا متبادل نہیں ہو سکتی، قضا اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی، وہ گزر چکی ہے ایک مرتبہ، آپ نے نادانی میں گزار دی، اپنے اوپر وہ گناہ لے لیا، وہ دبا لگ گیا آپ پر۔ اسی طرح کسی کا حقوق اگر دبائے ہیں تو جب تک ادا نہیں کرتے ہوگے وہ اتریں گے نہیں، چاہے اس کے بعد لاکھوں نیکیاں کر لو، لیکن وہ حق باقی رہے گا اس کا دینا۔ شہادت کی موت کتنی بڑی موت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے، لیکن اگر کسی شہید نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے اور وہ واپس نہیں کیا تو بروز قیامت وہی شخص اس کا گریبان پکڑ سکتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا
اس کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کا حق کھایا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو بخش نہیں سکتے، کیوں؟ وہ اللہ رب العزت کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، وہ تو اس بندے کا حق ہے جس کا لے کر آئے. جب تک یہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. جو معاملات اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے، وہ تو شاید اللہ رب العزت ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی معاف کر سکتے ہیں، ساری زندگی لوگوں کو اذیت دیتا رہا شاید معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا حق مار کر گیا ہے تو وہ معاف نہیں. تو آج ہم کسی علاقے میں دیکھ لیں، کئی لوگ ایک دوسرے کے قبضے کرنے کے چکر میں کہ 2-4 گز زمین مجھے مل جائے اس کی. وہ کون سا آتا ہے اس علاقے میں؟ وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس کو کیا پتا جب میرا مکان بن جائے گا 1-2 فٹ جگہ اپنے لینے کی کوشش کرتے ہیں. بروز قیامت یہی وبال جان بن جائے گی آپ کو، یہی جنت سے جانے پر روکے گی آپ کو، یہی جہنم تک آپ کو لے کر جائے گی. کسب حلال کی طرف توجہ کیا کریں، حرام سے بچیں، کسی کے حق مارنے سے بچیں، اپنے لیے خود کمانے کی فکر کریں، خود کمائیں اور رزق حلال کمائیں. تھوڑا مل رہا ہے اس پر صبر کریں، اللہ رب العزت اس تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے گی. اس زیادہ سے بہتر ہے تھوڑا جو زیادہ آپ کو ہسپتالوں اور دوسری جگہوں تک لے جائے. آج آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کمانے والے سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں نیند نہیں آتی کہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں. آرام ان کو نصیب نہیں ہے. اس سے کئی گنا وہ بہتر ہے جو 500 کی دیہڑی کر رہا ہے لیکن رات کو سکون کی نیند سوتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں آرام سے رہتا ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں. یہی 2-4 دن کی زندگی ہے، اسی میں اگر اپنے آپ کو بنا لیا تو جنت میں جانے والے بن جائیں. اسی میں اپنے آپ کو خراب کر دیا تو کوئی جہنم سے جانے پر روکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹی فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں چوری کرتی ہوں تو کیا میرے بھی ہاتھ کاٹے جائیں؟ فرمایا بالکل، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے تو اس کے بھی میں ہاتھ کاٹوں گا. یہاں کسی کے لیے رعایت نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی ہے تو شاید معاملات ہلکے ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں. آخرت میں بخشش ہو جائے، ایسا نہیں. سب اللہ رب العزت کے فضل پر جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو دنیا دار الاسباب ہے، اس پہ نہ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رزق میرے لیے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، ایسا بھی نہیں. محنت کرنی ہے، اسباب کے درجے میں بھاگنا ہے، اسباب کے درجے میں محنت کرنی ہے، لیکن رزق حلال جگہوں میں جانا ہے. دوسری جگہ حرام جگہوں پر اگر آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے تو وہاں نہ جائے. کم پر راضی ہو جائے، بروز قیامت فائزین میں، کامیاب لوگوں میں اٹھائے جائیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رزق کے لیے حلال جگہوں کا انتخاب کی صورت عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر اس کو پورا کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.